حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا مدار زندگی کے آخری دنوں میں عمل ہیں۔ ایک آدمی اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں گناہ کرتا ہے۔ انسان خطا کا گھر ہے، نفس اس پر غالب ہے، وہ نفس کے سامنے مجبور ہو کر گناہ کرتا ہے، لیکن آخر عمر میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، گناہوں سے توبہ کر لی اور نیک کام میں مشغول ہوا، نیک کام کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی، تو پھر یہ نیکوکار شمار ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا مدار آخری عمر کے عمل ہیں۔ آپ آخری عمر میں کس حال میں ہیں؟ آخری عمر میں آپ کی دوستی کس سے ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس سے ہے؟ آپ کی محبت خدمت کس کے ساتھ ہے؟ آخری عمر میں جو آپ کے کام ہوں گے، آپ ان کاموں کے موافق شمار ہوں گے۔ ایک آدمی پوری زندگی کفر میں گزاری، وہ صبح 8 بجے مسلمان ہوا، 9 بجے فوت ہوا، تو یہ جنتی ہے، حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی ادا نہیں کی۔ صبح 8 بجے مسلمان ہوا، پوری زندگی کافر تھا، اور 1 گھنٹے کے بعد 9 بجے، بیچ میں نماز کا وقت نہیں ہے، 9 بجے فوت ہوا تو 1 گھنٹہ دنیا میں مسلمان رہا۔ یہ آخری عمر اسلام کی حالت میں گزری ہے، تو یہ مسلمان بھی ہے، یہ جنتی بھی ہے، پوری جنت کی دولت حاصل کرنے والا آدمی ہے، کیونکہ اس کی آخری زندگی ایمان کی حالت میں آئی ہے۔ عملوں کا مدار آخری عمر ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، خیرات کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، مگر آخر عمر میں وہ چور بن گیا، زانی بن گیا، شرابی بن گیا، بد عقیدہ بن گیا، یا اللہ پناہ دے کافر ہو گیا، تو یہ سب گناہوں کی لسٹ ہیں۔ جب موت آئی تو وہ ان اعمال میں مبتلا تھا، اس کو توفیق توبہ بھی نہیں ہوئی، تو قیامت کے دن ان گناہ گاروں میں اٹھے گا، کیونکہ اس کی آخری عمر ان گناہوں میں پوری ہوئی۔ عملوں کا مدار آخری وقت ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اگر سچی توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہوگا۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہے اپنے زندگی کے کام پر، میں نے غلطی کی، اتنے بڑے گناہ ہو گئے، اندر میں ندامت، جس کو ہم کہتے ہیں شرمندگی، وہ شرمندہ ہے کہ اتنے بڑے کام سے کیوں ہوئے۔ اس ندامت کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگتا ہے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، جو غلط کام کیا تو بخش دے۔ نمبر 3، دل میں اب اتنی ندامت ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہے، اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔
اس کے دل میں اس وقت یہ حالت پیدا ہو، ایک ہے گناہ کے لیے بخشش طلب کرنا، وہ اور ہے، اور دوسرا ہے توبہ کرنا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اتنی شرمندگی ہے کہ اب دل کہتا ہے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، ربا خطا ہو گئی، شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ حالت بھی دل میں پیدا ہو جائے تو یہ توبہ ہے۔ توبہ ہو گئی، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر گناہوں کے دو حصے ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرے لوگوں کے حقوق۔ لوگوں کے اگر حقوق ہیں تو آپ ان سے بخشوائیں، ان کا حق ادا کریں، یا ان سے بخشوائیں یا بعد میں وہ بخش دیں۔ لوگوں کا حق وہ قائم ہے، وہ لوگوں کے ساتھ متعلق ہے۔ لوگ بخشیں، آپ بخشوائیں یا حق ادا کریں، تو اس طرف سے بھی آپ کی لائن صاف ہوگی، ورنہ قیامت کے دن لوگوں کے حقوق کا محاسبہ ہوگا۔ پھر جو نصیب، اگر توبہ سچی ہے تو اللہ اپنے حقوق معاف کرتا ہے۔ اگر آئندہ زندگی ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ آپ پر جو نمازیں ہیں آپ قضا کرتے رہیں۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے لیے حکم نماز کا ہے، تو نماز کو قضا کرنے کی کوشش کریں، شرعی حکم یہی ہے۔ تاہم اگر تیرے نیک اعمال بہت ہیں، وہ بے نیاز ہے، اگر تو قضا بھی نہیں کر سکا تو بخشش آسان ہے۔ انسانوں کے حقوق کی بخشش جب تک وہ نہیں بخشتے یا بخشوائے نہیں جاتے تو ناممکن ہے۔ اس لیے حقوق العباد کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے۔ شرعی حکم میں توبہ کے بعد نماز قضا کرنے کا بھی امر ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ باقی بعض فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے، مالدار ہے، وصیت کرے کہ میرے ہر نماز کے لیے آپ 2 کلو اللہ کی راہ میں خیرات کریں، یا اس کی رقم، یہ بھی اچھی بات ہے۔ وصیت آپ کریں گے، آپ کے اوپر 1000 نمازیں ہیں، سمجھتے ہیں 1000 نمازیں چھوٹ گئیں، اللہ نے آپ کو مال بہت دیا، آپ امیر آدمی ہیں، تو اپنی زبان سے لکھ کر دیں یا زبان سے کہیں میری وصیت ہے میرے مال سے اتنی خیرات کرو۔ اس کو یہ آپ نہ کہیں کہ یہ میرے نماز کا بدلہ یا فلانا، آپ دل میں نیت کریں کہ یہ اتنی خیرات میرے مال سے کرو، تو آپ کی وصیت اچھی بات ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ عادت ختم ہو گئی ہے، لیکن شریعت میں حکم ہے کہ آپ آخری عمر میں کچھ نہ کچھ وصیت کر کے جائیں۔ تہائی تک وصیت کرنا اچھی بات ہے۔ 3 لاکھ آپ کی ملکیت ہے تو 1 لاکھ، 2 لاکھ تو وارثوں کے ہیں، 1 لاکھ تک آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تیسرا حصہ، تہائی۔ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وصیت کریں، بیٹا میرا وارث میرے وفات کے بعد جو میری ملکیت ہے، اس ملکیت سے آپ اتنی رقم مدرسے کے طالبوں کو دے دیں یا استاد کو دیں کہ یہ مدرسے میں استعمال کریں۔ تو یہ آپ کی وصیت یا آپ کی خیرات اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کی زندگی کی نمازیں ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کو ان کا بدلہ بنا دے۔ یہ جو مشہور ہے اسقاط کہتے ہیں، اسقاط کا اصل مطلب یہی ہے کہ آپ خیرات کریں اور خیرات میں نیت یہ کریں کہ نمازیں ہیں معاف ہوں، یا میرے ذمہ روزے ہیں، روزے معاف ہو جائیں خیرات کے بدلے میں۔ اس کو عربی میں اسقاط کہتے ہیں۔ اسقاط عربی لفظ اسقط یسقط، اسقاط معنی مٹانا، اسقاط معنی معاف کرانا، اسقاط معنی گم کرنا۔ تو اسقاط یہ خیرات ہے جس سے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اسقاط کا ہیلا، پھر وہ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا۔ بہرحال ہمارے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں۔